بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین دھماکے دار اسٹوریوں کے ساتھ۔ ناظرین آج پھر پیش خدمت ہے سب سے پہلی خبر کہ پاکستان میں بائیڈن فرنچائز یا بائیڈن پراکسی گورنمنٹ کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، یہ واضح اور دو ٹوک اعلان کر دیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور موجودہ شہباز حکومت کو بائیڈن فرنچائز یا بائیڈن پراکسی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور خود پی ٹی آئی نے اس حوالے سے ایک لیٹر لکھ دیا ہے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اس میں کون کون سے اہم پوائنٹ کی نشاندہی کی گئی ہے اور صدر ٹرمپ کی دکھتی رگ کیا ہے، اور پی ٹی آئی نے وہی دکھتی رگ چھیڑ دی ہے جس کی وجہ سے بہت صورتحال گمبھیر ہے شہباز سرکار کے لیے، اور شہباز سرکار کو صرف وہ ایک ہی اینگل سے جانتا ہے ٹرمپ، اور وہ اینگل کیا ہے؟ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے ان کے لیے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی جو امریکہ میں نیا گل کھلا کے آئے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے، اس کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی۔ دعا کریں وہ جھوٹ ہی ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے پاؤں پر تو کلہاڑی مارنی ہی ہے، یہ ساتھ ہی ساتھ ریاست پاکستان کے پاؤں پر کلہاڑی مارنے پر تلے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ خدا کرے یہ خبر غلط ہی ہو، اور جس طرح کے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس طرح کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جاتی ہیں اور پھر اس پر تبصرے بھی شروع ہو جاتے ہیں، ریئیکشن بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اسی قسم کی کوئی بات ہو، وگرنہ اگر یہ خبر درست ہے ناظرین تو آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر کر بیٹھا ہے محسن نقوی، کیونکہ اس نے مبینہ طور پر چین کی جو جلا وطن حکومت قائم ہے ایک امریکہ میں نیو یارک میں، اس کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ ایک تصویر وائرل ہے جس میں چین کی اس جلا وطن حکومت کا جھنڈا لگا ہوا ہے ایک آفس میں، اور وہاں پر محسن نقوی کھڑے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ تصویر بنائی گئی ہے یا واقعی انہوں نے جا کر اس گروپ سے جا کر رابطہ کیا ہے، کس لیے ملے وہ اس سے۔ حالانکہ یہ پاکستان کا، چونکہ پاکستان کی جو دوستی ہے چین کے ساتھ وہ کہا جاتا ہے کہ سمندروں سے گہری ہے اور ہمالہ سے اونچی ہے، تو اس دوستی میں تو بہت بڑی درار ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ چین نے ہمیشہ کشمیر کے ایشو پر، باقی تمام ایشو پر، بنگلہ دیش کے ایشو پر ہمیشہ پاکستان کا ڈٹ کر ساتھ دیا، اور پاکستان بھی جو چین کی حکومت ہے اور چین کی سالمیت ہے اور خاص طور پر تائیوان کا ایشو ہے، اس حوالے سے ڈٹ کر ہمیشہ سے چین کے ساتھ کھڑا ہے اور آئندہ بھی کھڑا رہے گا۔ لیکن اب جو ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، مبینہ بلنڈر، کیونکہ تاحال اس کی تصدیق نہیں ہو سکی اور تردید بھی نہیں کی گئی، کیونکہ اتنا بڑا جب ناظرین الزام لگ جائے تو اس کی پھر تردید بھی کرنی چاہیے۔ حکومت کا یہ اب فرض بنتا ہے، خاص طور پر محسن نقوی صاحب کا، کہ وہ اس حوالے سے جو پروپیگنڈا جاری ہے، کیونکہ بہت نازک معاملہ ہے چین اور پاکستان کے تعلقات، جس طرح کہا جاتا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، کیونکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں اور بہت عرصے سے پاکستان کے جو معاملات ہیں اس پر امریکہ ہمیشہ اثر انداز ہوتا ہے، اور امریکہ جو چین کا مخالف نمبر 1 ہے، اس لیے پاکستان کے جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہمیشہ نازک موڑ پر کھڑے رہے ہیں، اور یہ جو کام ان سے سرزد ہو گیا ہے یا ایک اس پر جو الزام لگایا گیا ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری تھی۔ ہم آپ کو اس جو جلا وطن حکومت ہے چین کی امریکہ میں قائم، اس کی تھوڑی سی ابھی تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کیا ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ اور خبریں بھی آج دیں گے کہ عمران خان نے جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی، یہ جو مذاکرات ڈرامہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے، اسے 3 روز مزید کم کر دیا گیا ہے، اور اب یہ 28 فروری آخری ڈیٹ ہوگی، اور 28 فروری کے بعد دوبارہ دمادم مست کلندر شروع ہو جائے گا۔ اور
PTI अपने फिर उस असल मिशन की तरफ चल पड़ेगी, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि इस पूरे निज़ाम को, इस पूरे सिस्टम को उल्टाकर एक नई शुरुआत की जाए। और ये वो ख़बर है जो हम आपको हमेशा से देते चले आए हैं कि इमरान खान का मकसद सिर्फ हुकूमत में आना नहीं है, उनका असल मकसद एक नया सिस्टम लाना है जिसमें कानून और आइन की बालादस्ती हो, और कोई एक ग्रुप, कोई एक हुकूमत, कोई एक इदारा इस काबिल ना हो कि वो बाकी सबको मिलिया मेट कर सकता हो। सबसे ताकतवर मुल्क में सिर्फ कानून और आइन होगा और उसके सामने सब बराबर होंगे। इमरान खान इस मिशन की तरफ जाना चाहता है, और अगर ये 28 जनवरी की जो डेडलाइन है ये क्रॉस होती है तो फिर जो मौजूदा सेटअप के अंदर रहते हुए एक मुज़ाकरात का सिलसिला चला हुआ है ये आगे बढ़ सकता है, वगरना ये 28 के बाद फिर दोबारा वही दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। और अब चूँकि बाइडन हुकूमत की सरपरस्ती शहबाज सरकार को हासिल नहीं रही, इसलिए अब उस तरह का ये जुल्म सितम नहीं ढा सकते, जिस तरह की ज़्यादती, जिस तरह की समझ लें कि चंगेज़ियत और हलाकू खान वाली पॉलिसी इन्होंने 26 नवंबर को अपनाई। अब वो वक़्त, वो दौर ख़त्म हो गया है। तफसील नाज़रीन बहुत सी और भी है मुख्तलिफ़ हवाले से, जो ख़ास तौर पर जो अपना जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज नए धमाके किए हैं वो भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से, बड़ी दलेरी से उन्होंने गर्दन से पकड़ लिया है चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को, और उनके लिए हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। और जिस तरह हम आपको कहते आ रहे हैं कि जो इस सिस्टम पर सबसे बड़ा और पहला हमला होगा वो सुप्रीम कोर्ट से होगा, उसकी बुनियाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने रख दी है और उसी तरफ मामला अब मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में ये भी इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, आप इसे सब्सक्राइब भी करें, घंटी का निशान भी दबाएं, हमारे ये वीडियोस शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, और इसके साथ साथ कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि ये मिशन जो है वो किसी एक फ़र्द या एक जमात या एक तबके की काविश का नतीजा नहीं है। इसका आगे बढ़ना, इसमें हम सब का हिस्सा डालना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से ये जो तहरीक है ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगी। हम सब को थोड़ा थोड़ा इसमें अमली हिस्सा मिलाना पड़ेगा। और कहते हैं कि चिराग से चिराग जलता है, आप जब शेयर करेंगे तो आपके जानने वालों तक भी ये बातें पहुंचेंगी, ये बातें, ये गुफ्तगू जिसमें उम्मीद की किरण है, जिसमें आने वाले वक्त के हवाले से खुशखबरियाँ हैं, और हमारा चैनल हमेशा जो पॉजिटिव पहलू है सूरत हाल का वही आपके सामने पेश करता है, ताकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, झूठा दज्जाल मीडिया, जिस तरीके से वो एक मायूस कुन तस्वीर पेश करता है हमेशा, ताकि जो कारकुन है PTI के या पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम हैं वो मायूस होकर घरों में बैठ जाएं, तो हमने उसका तोड़ करना है, और इस तोड़ करने में आपका भी हिस्सा होगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस पर कमेंट्स करेंगे, इसे लाइक करेंगे। तो नाज़रीन आप शुरू करते हैं कि जो बहुत बड़ा ब्लंडर, मुबैना ब्लंडर कर बैठे हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। अगर वाकई जो तस्वीर उनके हवाले से वायरल हो चुकी है, उस पर वीडियो लॉग्स बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो खामोश हैं, क्या वाकई वो ये ब्लंडर कर बैठे हैं इसलिए खामोश हैं और तरदीद नहीं आ रही? इसलिए आज की इस वीडियो के तवस्सुत से हम वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुतालबा कर रहे हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर इस तस्वीर की वजाहत पेश करें, वगरना जो ये इसके जो असरात हैं, ख़ास तौर पर जो पाक चीन दोस्ती है उसको नुकसान पहुंचाने वाली ये बात है। और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का जो दौरा चीन नाकाम हुआ था और चीन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ इनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया था, ये शायद उसका बदला लेने के लिए नून लीग एक नया ड्रामा करने जा रही है या एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये चीन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं या ये इस चीज़ का अब नया इन्होंने हरबा ढूंढा है कि अमेरिका से कहा जाए कि जनाब आप चीन के साथ, चीन के ख़िलाफ़ अगर नई मुहिम जो शुरू करना चाहते हैं तो भारत अगर आपका साथ सही तरीके से नहीं दे रहा तो हम देते हैं।
کیا یہ ان کا مقصد ہے؟ یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا؟ ہم تو خود ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ یقین بھی نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا سوچ بھی سکتا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ جو پرانی لڑائیاں تھیں بائیڈن دور تک تھیں، اب جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں وہ یہ لڑائیاں نہیں کرنا چاہتے جن لڑائیوں کے حوالے سے فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کے یہ پیشکشیں کر رہے ہیں کہ ہم چین کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ بن جائیں گے۔ یہ جو ملاقات اگر ہوئی ہے تو اس کا مطلب تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے تو چین سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ثالثی کریں روس اور چین کے درمیان، اور روس اور یوکرین کے درمیان، روس اور امریکہ کے درمیان، اور یوکرین اور روس کے درمیان ثالثی کے لیے خود ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے ریکویسٹ کر دی ہے۔ تو وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جس کو آپ جا کر یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ ہم چین کے خلاف بھی آپ اگر محاذرہ کریں گے تو آپ کے ساتھ ہیں، روس کے خلاف کریں گے تو ساتھ ہیں، اس تصویر کا اس کے علاوہ تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ تو وہ تو خود لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں تو اب محاذرے کی ضرورت ہی نہیں رہی، انہیں تو فرنٹ لائن اسٹیٹ کی ضرورت ہی نہیں رہی، انہیں تو امن اور خوشحالی کی طرف جانے والے ایک نئے معاشی مقابلہ، یعنی پازیٹیو جو مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے پازیٹیو، اب دنیا اس طرف جانا چاہ رہی ہے۔ آپ وہی پرانے زمانے کے آپ راگ لے کر ڈپلومیسی کرنے نکلے ہوئے ہیں، تو خدارہ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آپ امریکہ کے ساتھ اور چین کے ساتھ دونوں کے ساتھ بیک وقت اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو 25 کروڑ عوام کی جو امید ہے، جو ان کی آنے والے دور کے حوالے سے جو اصل قیادت ہے عمران خان کی صورت میں، آپ اس کو اس کا حق دیں، مینڈیٹ دیں، تو یہ سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی سوچ اور ذاتی انا اور ذاتی مفادات کے اس کنویں سے نکلیں اور باہر کی دنیا میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ایک تصویر جاری ہوئی ہے جس میں محسن نقوی کسی شخصیت کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، اس کے عقب میں ایک جو ڈیسک ہے اس پر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے، اور وہ جھنڈا وہی ہے جو دا نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا، جو ایک بہت بڑی تنظیم ہے، امریکہ میں قائم ہوئی تھی 4 جون 2020 کو، یعنی تقریباً 4 سال پہلے، 4 سال پہلے، 3.5-4 سال پہلے یہ انتہائی دائیں بازو کی ایک تنظیم قائم ہوئی تھی۔ اسے آپ پولیٹیکل لابی گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک سیاسی تحریک ہے اصل میں، اور اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے یہ خود کو چین کی جلا وطن حکومت بھی کہتی ہے، اور اس کے جو بانی لیڈر ہیں 2 گیو وینگوئی اور اسٹیو بینن، یہ اس کے 2 بانی لیڈر ہیں، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ چین کی موجودہ حکومت جو ہے اسے اکھاڑ پھینکا جائے، اور جو اس کی چین کی موجودہ حکمران کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اسے بھی اکھاڑ پھینکا جائے۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن صرف چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے بائیڈن سرکار نے یہ کھیل کھیلا تھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پھر تھوڑا سا انہوں نے آگے بڑھایا۔ ٹرمپ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کا پہلے دن سے ہی مخالف ہے، اور آج بھی مخالف ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ اور ناظرین، اس تحریک کا جو دفتر ہے، مین دفتر، وہ نیو یارک میں ہے، اور بھارت کی بھی اسے سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ جو چین میں تبت کے حوالے سے گروپ سرگرم ہے، بھارت ان کی بھی سرپرستی کرتا ہے، اور اس پارٹی کی جسے ہم دا نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا کے نام سے جو یہ قائم ہے، لابی گروپ کہہ لیں، سیاسی تحریک کہہ لیں، یہ انتہائی دائیں بازو کی تنظیم ہے، یعنی بہت شدت پسند لوگ ہیں مذہبی حوالے سے یہ لوگ، اور اسی انداز میں یہ کمیونسٹ پارٹی کے مخالف ہیں۔ تو یہ تو ناظرین معاملہ ہے محسن نقوی کی ایک مبینہ بلنڈر کا، اگر انہوں نے کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو اس کی وضاحت پیش کرنے میں وہ جتنی تاخیر کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا بلنڈر ہے۔ تو ہم ان سے یہ مطالبہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، کیونکہ پاک چین دوستی وہ کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور ایسی کسی حرکت کی اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان کا وزیر داخلہ یا پاکستان کا کوئی مندوب یا
पाकिस्तान का कोई सफारतकार उस जिला वतन हुकूमत के साथ थोड़ा बहुत भी राबता रखे, चाहे वो रस्मी भी क्यों ना हो, जो कि चीन की सलामती, चीन की सालमियत, चीन के इक़्तिदार आला के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। तो नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आज हम अब जो बात करते हैं, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज धमाका किया है, किस तरीके से आज उन्होंने जो 2 मज़ीद वो उसमें शामिल कर दिए हैं, अपने मुआवन, अदालती मुआवन 2 नए मुकर्रर कर दिए हैं, क्योंकि एतराज़ ये किया जा रहा था कि जो कल उन्होंने अदालती मुआवन मुकर्रर किए हैं, ख़ास तौर पर जो 26वीं आइनी तरमीम में पीटीआई के वकील हैं, उन्हें अगर मुकर्रर किया गया है तो ये उन्होंने नामुनासिब कदम उठाया है। तो उस हवाले से फिर आज उन्होंने 2 नए अदालती मुआवन मुकर्रर किए जो पीटीआई की सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उनका जो मजमूई तासुर है वो हुकूमत की तरफ है। तो आज भी उन्होंने अपने इस सारे केस को बड़े ज़ोरदार अंदाज में उठाया और ये वाज़े और 2 टोक ऐलान कर दिया कि वो किसी भी सूरत में 26वीं आइनी तरमीम को कालादम करने के हवाले से कोई उनका समझ लें कि एम नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ जो बेंचेस के इख्तियारात हैं और जो बेंचेस की तश्कील है, सिर्फ इस इशू को हल करना चाहते हैं। इस हवाले से जो अबहाम मौजूद है, मौजूदा सूरत हाल में अबहाम पाया जा रहा है, वो उसका अजाला करना चाहते हैं, उसे दूर करके एक वाज़े लाइन ऑफ एक्शन सुप्रीम कोर्ट के लिए ड्रॉ करना चाहते हैं। ये नाज़रीन असल इशू था। जो डेड लाइन में तोसी की गई है उसकी खबर हमने आपको दे दी। 28 जनवरी को तलब कर लिया गया है वो इजलास, जिसमें हुकूमत जुडिशल कमीशन कायम करने के हवाले से 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कायम करने के हवाले से अपने जवाब से आगाह करेगी। और आज इमरान खान ने कह दिया है कि 27 फरवरी तक ऑफिशियली जो नून लीग है वो ये तस्लीम करे कि हम जुडिशल कमीशन कायम करने जा रहे हैं, और 27 जनवरी तक, और 28 जनवरी को वो इस हवाले से जो अपनी पीटीआई के साथ मिलकर बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन कायम कर दे। अगर वो टाल मटोल से काम लेते हैं और ताख़ीरी हरबे इख्तियार करते हैं और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं, तो कोई मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी नहीं रहेगा। और चूँकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अनऑफिशियली नून लीग ये कह चुकी है कि वो कमीशन कायम नहीं करेगी, जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगी, ना 9 मई पर और ना 26 नवंबर पर। इसलिए अब ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये इसका 28 जनवरी को ख़ात्मा होने जा रहा है, और 28 जनवरी को ही उन्होंने इजलास तलब कर लिया है। और नाज़रीन, जो सबसे अहम बात है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की गुफ्तगू थी, जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा केस का आईनी तरमीम से ताल्लुक़ नहीं, वैसे ही कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर, सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। ये है आज की ताज़ा खबर। और आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास कहाँ हैं। जब इस हवाले से सवाल किया गया तो बताया गया कि वो बीमार हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी आज बहुत ज़ोरदार बयानात दिए। तो जो सबसे बड़ा एतराज़ था अटारनी जनरल मंसूर आवान का, कि जो 2 कल अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए थे वो 26वीं आइनी तरमीम में पीटीआई के वकील हैं हामिद खान, और एक दूसरे जो बड़े सरकर्दा लीडर हैं वकला के, मेरे जहन से नाम निकल गया। तो उनके साथ साथ फिर आज अदालत ने ख्वाजा हारिस और अहसन भोन को भी अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने
یہ آج اعلان کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ بینچ اپنا دائرہ اختیار دیکھنا چاہ رہا ہو تو کیا کیس واپس لیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 2 کا ہے، اور یہ سارے معاملات انہوں نے آج بڑی تفصیل سے ڈسکس کیے، اور درمیان میں اس طرح کے ہلکے پھلکے تبصرے بھی کیے جاتے رہے۔ اور انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ اگر کوئی خود ہی ڈرنے لگ جائے تو اور بات ہے، ورنہ ہمارا 26ویں آئینی ترمیم کو چھیڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں آخری جو ہمارا ایشو تھا کہ یہ جو ہمارا معاملہ تھا کہ پاکستان میں جو بائیڈن حکومت ایک فرنچائز لائی تھی یا ایک پروکسی اپنی لائی تھی، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو یہ صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اوورسیز امریکہ کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے بائیڈن کو، اس میں بھی اور اس کے علاوہ جو قریبی لوگ تھے بائیڈن کے، ان کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جو پاکستان کیا پوری دنیا میں بائیڈن حکومت نے CIA کے ذریعے، پینٹاگون کے ذریعے سازش کر کے اپنی پروکسیاں قائم کی تھی، وہاں کے عوام پر حکومتیں مسلط کی تھیں سازشوں کے ذریعے۔ جس طرح بائیڈن نے اپنے ملک کے اندر جس طرح ٹرمپ نے اپنے ملک یعنی امریکہ کے اندر پہلے دن ہی 70 جو آرڈر ہیں وہ ریورس کر دیے ہیں بائیڈن سرکار کے، تو اسی طرح ٹرمپ کا یہ اب کہنا ہے کہ وہ جتنی بھی پروکسیز ہیں دنیا میں بائیڈن نے بنائی تھیں، یا جتنی بھی فرنچائز تھی بائیڈن کی، بائیڈن کا جو ایک سمجھ لے بائیڈن ایک آکٹوپس تھا جس نے دنیا میں جنگیں چھیڑنے کے لیے اور دنیا پر ایک اپنے ہم خیال لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے جس طرح پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کروایا، اسی طرح کے آپریشن دنیا کے بہت سے ممالک میں کرائے گئے تھے، جن میں مصر بھی شامل ہے اور بھی دنیا کے ممالک شامل ہیں۔ تو صدر ٹرمپ کو یہ رپورٹ دے دی گئی ہے کہ پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت بھی ویسی ہی ایک پروکسی ہے جس طرح کہ مصر میں پروکسی تھی بائیڈن کی، جس طرح کے باقی بہت سے ممالک میں پروکسیاں انہوں نے بنائیں۔ اور ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ دنیا میں جس طرح اب ایک نیا دور امن اور معاشی مقابلے کی صورتحال کا ایک نیا دور لانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک امریکہ سے ڈر کر اس کی اطاعت یا اس کی دوستی نہ کرے، بلکہ امریکہ سے بھی ویسی ہی محبت کرے جس طرح کہ وہ چین سے کرتا ہے یا دنیا کے دوسرے ممالک سے کرتا ہے۔ یہ ناظرین سب سے اہم نقطہ ٹرمپ نے سیکھا ہے کہ چین سے جو لوگ اچھے تعلقات یا چین کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تو وہ چین سے ڈر کر اس کو اپنا دوست نہیں سمجھتے، وہ چین کی پالیسیوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہوئے چین کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے جو بھی دوست ہیں وہ امریکہ سے خوف زدہ ہو کر اس کی دوستی کرتے ہیں، وہ امریکہ سے ڈر کر اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ایک نفرت بھڑکتی رہتی ہے، اور پھر وہ کسی نہ کسی وقت ایک انقلاب کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے اور اس ملک سے امریکہ کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ٹرمپ کی جو اب سیکنڈ اس نے اپنے ملک کے اندر وہ سارے معاملات ریورس کر دیے ہیں۔ اب وہ عالمی لیول پر جتنی بھی فرنچائز ہیں بائیڈن کی یا جتنی بھی اس کی پروکسیاں ہیں جن میں پاکستان سر فہرست ہے، اب اگلا ہفتہ ان کے خلاف ایکشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ 28 تاریخ جو عمران خان نے مقرر کی ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اس حکومت کے لیے ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ 28 تک اگر معاملات طے نہیں کیے جاتے عمران خان کے ساتھ ان کی رہائی کے، PTI اسیروں کی رہائی کے، اور 8 فروری کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت کے، تو پھر اس کے بعد دمادم مست قلندر شروع ہو جائے گا۔ اور یہ دمادم مست قلندر صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگا، یہ واشنگٹن میں بھی ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔